نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وصف کا بیان کیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بلند اخلاق کا پیکر بنا کر بھیجا ہے. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں اعلیٰ ترین اخلاق کے نمونے ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حسن اخلاق کی بہت زیادہ تعلیم بھی فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ کوئی آپ کو گالی دیتا تو آپ اس کو دعا دیتے، کوئی برا بلا کرتا تو مسکرا کر گزر جاتے، اس کو برا بلا نہیں کہتے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے کہ وہاں کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی. آپ کا پیغام سن کر وہاں کے سردار بگڑ گئے اور بہت بے رخی و ترش روی سے پیش آئے. جب آپ واپس ہونے لگے تو شریر اور بدماش بچوں کو پیچھے لگا دیا کہ انہوں نے اتنا پتھر آپ پر پھینکا کہ آپ کے جسم اثر سے خون جاری ہو گیا اور جوتے مبارک خون سے تر ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو کر ایک باغ میں بیٹھ گئے. اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. کہا کہ آپ اگر حکم دے تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دے اور یہ سب بستی والے اسی میں پس جائے. مگر قربان جائے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق پر کہ آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے پہچانتے نہیں، ورنہ ایسا نہ کرتے. اگر یہ آج ایمان نہیں لائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی نسلیں ایمان لائے گی. اور ایسا ہی ہوا. چنانچہ بعد میں اسی قبیلے کے ایک نوجوان محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ اسلام کی دعوت لے کر ہندوستان آئے اور انہی کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں. الہی رحم کر کہسار طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر. جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہے، کر دے معاف ان کو. اسی طرح ایک بڑھیا کا واقعہ ہے. روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا پھینکتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کہتے اور خاموشی سے گزر جاتے. ایک دن وہ بیمار پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں دریافت کیا. بیماری کی خبر پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑھیا کے گھر تشریف لے گئے. بڑھیا نے جب آپ کو اپنے پاس دیکھا تو اس نے رو رو کر آپ سے معافی مانگی اور اسی وقت ایمان میں داخل ہو گئی. آج دشمن اسلام نے یہ غلط خبر پھیلا رکھی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہے. ایک حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکم یہ ہے کہ مفلس وہ نہیں جس کے پاس پیسہ روپیہ اور مال و دولت نہ ہو، بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سارے نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج اور تلاوت و تسبیح کا ذخیرہ لے کر حاضر ہوگا، مگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بلا کہا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا. اس نے جو لوگوں کا حق دبایا تھا اس کے بدلے میں اس کے نیک عمل ان کو دے دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائے گی. یہ حدیث ہم کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہم بندوں کا حقوق کا اور اپنے اخلاق و معاملات کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اپنے ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہونے دے. جہاں تک ہو سکے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کرے تاکہ ہمارے نیک عمل ہمارے پاس محفوظ رہے. اگر کسی کو ہم سے تکلیف پہنچ ہی جائے تو فوراً اس سے معافی مانگ لے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے کب موت آ جائے اور ہم معافی نہ مانگ سکے. اللہ سے دعا ہے کہ اب تک ہم نے لوگوں سے جو بد اخلاقی کی ہے اس کو معاف کرے اور ہم کو معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ کے لیے ہم یہ عزم کریں کہ ہم کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے. وآخر الدعوانا الحمدللہ.